بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آصف اور رضوان میڈیکل کے طالب علم تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں وہ انسانی ڈھانچے کے بارے میں پڑھا رہے تھے کہ ٹیچر کی آواز آئی، کل سے 2 چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ اسلامی تہوار کے سلسلے میں ان 2 چھٹیوں کے بعد میں آپ سے پورے انسانی ڈھانچے کا ٹیسٹ لوں گا۔ گھر آ کر آصف اور رضوان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے ذہن میں انسانی ڈھانچے کی کھوپڑیوں کی ہڈیوں کے نام اور ساخت واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کتاب کھولے انسانی ڈھانچے پر لکھا ہوا مضمون پڑھ رہے تھے کہ اچانک آصف بولا، اگر ہم کہیں سے ایک انسانی کھوپڑی لے آئیں تو ہم کھوپڑی کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سے کھوپڑی کی ساخت کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ رضوان نے کہا، ارے بھائی، یہ جو ہم اپنے موبائل پر نیٹ سے کھوپڑی کی فوٹو اور معلومات نکال کر سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس سے بات نہیں بنتی۔ آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا، مستقبل کے ڈاکٹر رضوان صاحب، ہاتھ میں کھوپڑی پکڑی ہوئی چیز کی بات ہی کچھ اور ہے اور ہوتی ہے، مانا کہ نیٹ پر سب کچھ ہے، مگر یہ صرف موبائل کی اسکرین کی حد تک ہے۔ تم میری بات پر غور کرو، تم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم کھوپڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس میں موجود ہڈیوں کے ساخت پر غور کریں گے تو ہم کتنی آسانی سے اپنا ٹیسٹ یاد کر سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ہم دونوں کو اچھے نمبر لانا لازمی ہے، ورنہ 2 ماہ قبل جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے کم نمبر آئے تھے اور ہمارے ٹیچر ڈاکٹر ایاز صاحب ہم پر سخت ناراض ہوئے تھے۔ آصف کی تقریر پر سننے کے بعد رضوان بھی اس بات پر مان گیا کہ اگر کسی جگہ سے کھوپڑی مل جائے تو ان کو واقعی بہت آسانی ہو جائے گی۔ اپنا ہونے والا ٹیسٹ کلیئر کرنے کے چند منٹ بعد رضوان نے اپنے موبائل پکڑا اور اس کا انٹرنیٹ بند کرتے ہوئے بولا، تم ڈاکٹر صاحب، یہ کھوپڑی وغیرہ بازار میں تو فروخت ہوتی نہیں، تو میرے سویٹ دوست، یہ آئے گی کہاں سے؟ آصف بولا، بھائی، اس بات کا تو یہی حل ہے کہ شہر سے باہر جو قبرستان ہے اس کے گورکن سے رابطہ کیا جائے، اور وہ میرا تھوڑا بہت واقف بھی ہے۔ یہ میں کل چھٹی کے دن کر لوں گا، کل شام کو ملوں گا۔ بلکہ تم ایسا کرنا، کل شام کو آ جانا، ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ دوسرے دن شام کو رضوان اور آصف اپنی بائیک پر شہر سے باہر والے ایک قبرستان میں جا پہنچے، جہاں کا گورکن آصف کا واقف تھا۔ گورکن کا مکان قبرستان کے ساتھ ہی تھا۔ جب آصف کے دستک دینے پر اس نے دروازہ کھولا تو آصف کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، پہچان لیا اور بولا، خیر تو ہے نا آصف بابو، آج کیسے آنا ہوا؟ کہیں کوئی فوتگی؟ آصف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں قبر دین، ہمارے ہاں کوئی فوتگی نہیں ہوئی اور سب خیر خیریت ہے، بس تم سے کچھ کام پڑ گیا تھا۔ کیا ہم یہاں ہی کھڑے رہیں گے؟ ارے نہیں بابو جی، آپ اندر آ جائیں، آج تو ویسے بھی میں اکیلا ہوں، میری بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی ہے۔ گورکن یہ کہتا ہوا ان دونوں کو اپنی سادہ سی بیٹھک میں لے آیا اور ان کی کچھ خدمت کی۔ پھر آصف نے رضوان کا تعارف کروایا، پھر اپنے میڈیکل کالج میں پڑھنے کا بتایا، اور پھر اصل بات پر آ گیا کہ جب اس نے گورکن سے کہا، ہم کو ایک انسانی کھوپڑی چاہیے، تو گورکن نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اسی وقت آصف نے 500 روپے کا نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ گورکن پہلے تو کھوپڑی نکال کر دینے سے انکار کر لیا، مگر جب آصف نے ان کو یقین دلایا کہ وہ کھوپڑی کسی غلط مقصد کے لیے نہیں لے کے جا رہے، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو واقعی ہی تعلیمی سرگرمی میں استعمال کرنے کے لیے کھوپڑی درکار ہے، تو گورکن نے یہ کہتے ہوئے کھوپڑی نکال کر دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ٹھیک ہے صاحب، مگر اس کی مزید کچھ قیمت بھی دینی ہوگی۔ آصف نے مزید 500 روپے اس کو دے دیے۔ اس نے ان کو رات 10 بجے آنے کا کہا اور واپس چلے گئے۔ گھر آ کے رضوان نے آصف کو کہا، آصف، میں تو پہلی مرتبہ اتنی رات گئے قبرستان جاؤں گا، کہیں مجھے کوئی روح ہی نہ چمٹ جائے۔ تو آصف ہنستا ہوا بولا، تو میں کیا روز رات کو قبرستان جاتا ہوں؟ کیا میں کفن چور ہوں؟ تم گھبراؤ نہیں، گورکن ہمارے ساتھ ہوگا۔ رات 9 بجے کے قریب آصف نے گھر والوں سے بہانہ بنا کر 2 گھنٹوں کی اجازت مانگی۔
کہ ان کا ایک دوست بائک سے گر کر زخمی ہو گیا ہے، وہ اسے اسپتال دیکھنے جا رہے ہیں، ساتھ رضوان بھی ہوگا۔ اگرچہ ابا جان نے اس کو اجازت دے دی، مگر ان کی آنکھوں میں شک کے سائے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ خیر وہ گھر سے نکلا تو ہلکے بادلوں میں بجلی رہ کر چمک رہی تھی۔ رضوان کو ساتھ لے کر وہ جب شہر سے باہر بڑے قبرستان کی سڑک پر مڑے تو موسم ہلکی ہلکی ہوا چل رہی اور بجلی چمکنے سے مزید پراسرار ہو گیا۔ قبرستان کے قریب ہی گورکن کا مکان تھا۔ گورکن کو ساتھ لیا۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو قبروں کی طویل قطار نظر آئی۔ تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے اور جسم میں خوف کی لہر دوڑنے لگے۔ رضوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ قبرستان کے درخت چمکتی ہوئی بجلی میں نظر آتے جاتے، ورنہ ان کے سائے گہرے کالے رنگ کے لگ رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکن بولا، صاحب یہ قبر کسی وقار صاحب کی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کے وارث دیکھ بھال کو بھی بہت کم آتے ہیں، میں آپ کو اس کی کھوپڑی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیلچہ سا جو اس نے اس ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس سے قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ آصف بابو گورکن کی ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ یہ ٹارچ صرف اس قبر پر رکھو، ادھر ادھر نہ روشنی کرنا۔ رضوان ایک طرف ہی کھڑا رہا، یہ خوفناک قبرستان دیکھ رہا تھا، ڈر کے مارے اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اپنی بے عزتی کے ڈر سے واپس نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گورکن نے مٹی نکالی، پتھر کو تھوڑا سائڈ پر کیا اور پھر چند ہی منٹوں میں قبر اوپن ہو چکی تھی۔ Subscribe, like, share.